اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سب سے پہلے تو تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے اور الحمدللہ میری عمر 75 سال ہو چکی ہے۔ 1 جنوری 2024 کو 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور اس کے علاوہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا میں، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ اس کے بعد میں نے نوائے وقت سے تو چھوڑ دیا، لیکن وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ بنیاد میری نوائے وقت اخبار ہی بنا تھا، اور الحمدللہ جی یہ پوری زندگی میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نہ تو کبھی لفافہ لیا ہے، نہ ہی پیسے لیے ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو بیچا ہے، نہ ہی اپنی صحافت کو بیچا ہے، نہ ہی پلاٹ لیے ہیں، اور نہ ہی رشوت لی ہے، نہ ہی کسی کے آگے جھکا ہوں تو صرف اپنے مالک وحدہ اللہ شریک کے آگے۔ میں نے جیل بھی کاٹی ہوئی ہے مشرف دور میں نے جیل کاٹی ہوئی ہے ایوب خان کے دور میں، ڈکٹیٹروں کے میں سخت خلاف تھا۔ لیکن اب جب کہ اللہ کا شکر ہے کہ آرمی سیاست سے الگ ہو گئی ہے، تو اب آرمی کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بات ہوگی کہ عمران نیازی کہ کس طریقے سے آرٹیکل 6 لگتا ہے اس کے اوپر، یہ جو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے جس میں جنرل یحییٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے سید آصف منیر صاحب کو۔ کہاں جنرل یحییٰ ایک شرابی، کبابی، عیاش آدمی، اور کہاں یہ علی کا شعر اور فاطمہ کی اولاد، اور مردود بیڑا گر کو تیری نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے۔ کچھ تو سوچنا کہ تو عوام کو، ملک کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور یوتھڑ قوم وہ کہہ رہی جی ہمیں یہ امریکہ سے لے جا، او الو کے پٹھو، امریکہ سے اس کا، ان تیرے باپ کا، ان سب یوتھڑوں کے باپ کا واٹس اپ امریکہ سے اپریٹ ہو رہا ہے، امریکہ اپریٹ کر رہا ہے اس کو، امریکی ایجنٹ ہے یہ۔ کب عقل آئے گی مردودو تم لوگوں کو؟ اللہ یا تو آپ لوگوں کو ہدایت دے، یا آپ لوگوں کو نسلوں سمیت تباہ کر دے تاکہ ملک پاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اس نے یہ ٹویٹ کیا، اور ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں جی، اچھا ایک اس کا عمر ایوب کہہ رہا ہے جی کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے عمران کی رضامندی سے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ ہوتا ہے۔ اچھا اس کا جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ امریکہ سے ٹویٹ ہوا ہے اور امریکہ ہی میں ہی استعمال ہو رہا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ۔ اور الو کے پٹھے پھر ثابت کیا کر رہے ہیں کہ بھائی امریکہ نے ہماری حکومت گروائی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تو چیخ چیخ کے تم لوگوں کی حمایت میں اقوام متحدہ میں بول رہے ہیں، وہ کیوں تمہیں گرائیں گے، تمہاری حکومت کو گرائیں گے؟ تم ان کے لیے تمام کام کرتے تھے، ٹرمپ کے ساتھ مل کے کشمیر بیچا ہے تم لوگوں نے۔ اس کے علاوہ سی پیک کو 4 سال تک روکے رکھا ہے تم لوگوں نے، عمران نیازی نے۔ کشمیر بیچنے والا عمران نیازی، سی پیک کو روکنے والا عمران نیازی، چائنا جو ریل کی پٹڑی بچھا رہا تھا اس کو روکنے والا عمران نیازی، گوادر میں سب سے بڑا ایشیا کا ایئرپورٹ بن رہا تھا اس کو روکنے والا عمران نیازی، موٹر ویز کا ایک جال بچھنے جا رہا تھا اس کو روکنے والا عمران نیازی۔ اور اس کے علاوہ اس ٹویٹ کی وجہ سے بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اس نے جب اپنے دور میں، یہ ابھی خواجہ رست بتا رہا ہے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ میں 4 غدار جج اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان 4 غداروں میں سب سے بڑا غدار جو ہے نا، یہ ہے کیا نام ہے،
یہ اظہر من اللہ، یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ اس کے علاوہ 4 جج مزید ہے، 5 ہیں ٹوٹل، یہ جو کہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے کہنے پہ ڈالر وصول کر کے، تو ان سے نیشنلٹیاں وصول کر کے ان کو لکھ کے دے کے کہ بھائی ہم آپ کے وفادار ہیں۔ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سیلریاں وصول کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ اس سیٹ پہ براجمان ہیں، جمے ہوئے بیٹھے ہیں بغیرت، کہ جس پہ 26 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو یہ ایک قلم کی جنبش سے گھر بھیج دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں ایجنسیاں۔ وہ بغیر تو ایجنسیوں سے زیادہ اختیارات ہیں تم لوگوں کے پاس، الو کے پٹھوں کیوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ میں کرپٹ ججوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کی میری نظر میں ان کی حیثیت میری جوتی کی نوک کے برابر ہے۔ ہاں جو نیک ایماندار جج ہیں، جیسے یہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ چند جج ہیں جو ایماندار ہیں، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ کرپٹ ججوں کے باپ سے بھی میں نہیں ڈرتا ہوں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں باہر تو ہو نہیں سکتی ہے۔ تو یہ جب سی پیک نہیں، یہ سی پیک بن رہا تھا تو اس کا ایک چائنا کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ہمارا لکھ کے دیا گیا تھا ہماری طرف سے کہ یہ راز رہے گا، سیکرٹ راز رہے گا، اس کے ایفیشنسی رپورٹ کہ کتنی پائیداری ہے اس میں، کتنی مضبوطی ہے اور کہاں کہاں سے گزر رہا ہے۔ یہ سیکرٹ راز ہوتے ہیں ہر ملک کے، یہ شیئر نہیں کیے جاتے ہیں کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم نے چائنا کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیے تھے۔ چائنا نے کہا تھا یہ راز رہیں گے آپ لوگوں کے پاس ہمارے، ہم نے لکھ کے دے دیا۔ اچھا جب عمران نیازی کی حکومت آئی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں انہوں نے کہا جی وہ ہمیں سیکرٹ رپورٹس چاہیے، انہوں نے فوراً اٹھا کے دے دی، اور بعد میں ان کا وزیر خزانہ جھوٹ بول رہا ہے، عمران نیازی نے جھوٹ بولا کہ وہ ہم نے نہیں دیے، شیئر نہیں کیا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ بعد میں آئی ایم ایف نے، میرے پاس پروف موجود ہے، پوری ویڈیو موجود ہے آئی ایم ایف کے اس وقت کے جو وہ لیڈیز تھی آئی تھی پاکستان، اس کے بیان میں، اور اس نے جو باقاعدہ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ ڈاکومنٹس موجود تھے، تمام ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ کسی یوتھڑ کو چاہیے ہو تو وہ ان باکس میں رابطہ کرے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ تو یہ انہوں نے اٹھا کے پوری کی پوری فائل سی پیک کی آئی ایم ایف کے حوالے کر دی، اور حالانکہ سیکرٹ سی فائل تھی۔ ہر وہ کام کیا اس غدار نے، اور پھر کہہ رہے ہیں جی امریکہ کا تو ایجنٹ ہے یہ، یہودیوں کا، امریکہ میں کون ہے؟ سب یہودی ہیں، کرسچن تو بہت تھوڑی مقدار میں ہیں، ان کی پاور نہیں ہے، یہودیوں کی، امریکن یہودیوں کی پاور ہے۔ نیتن یاہو نے کیوں کہا کہ ہمیں خطرہ ہے تو صرف افواج پاکستان سے خطرہ ہے؟ اچھا اب اظہر من اللہ اور یہ جو کرپٹ جج ہے نا، اگر انہوں نے اس کیس میں، ٹویٹر اکاؤنٹ کے کیس میں ایف آئی اے کو تحقیقات سے روک دیا ہے، کیوں روکا ہے بھائی؟ اب ان ججوں کے خلاف عوام کو اٹھنا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا، ایماندار وکیلوں کو نکلنا پڑے گا۔ یہ کرپٹ وکیلوں کو چھوڑ دیں، یہ بکے ہوئے عالمی طاقتوں کے آگے، یہ کرپٹ وکیلوں کو چھوڑ دیں، جو اچھے وکیل ہیں، جو بار کونسلز ہیں، ان کو نکلنا پڑے گا۔ یہ چیف جسٹس کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کے لیے نکلنا پڑے گا، اور عوام کو نکلنا پڑے گا سید عاصم منیر کی حمایت میں، اس کے دفاع۔ یقین جانیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے مرتے وقت یہ کلمہ نصیب نہ ہو کہ میں جھوٹ بولوں، اگر عاصم منیر کو کچھ ہوا تو یقین جانیے پاکستان بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ آخری امید ہے پاکستان کی۔ 76 سالہ تاریخ میں بتائیں نا کون جنرل آیا جس نے آ کے یہ کہا ہو کہ بھائی ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم کب تک بھیک مانگتے رہیں گے، یہاں فیکٹریاں کارخانے لگاؤ۔ سید عاصم منیر نے کہا فیکٹریاں کارخانے لگاؤ، اس نے کہا بھیک مت مانگو، انویسٹر لاؤ، انویسٹمنٹ کرواؤ۔ اب انویسٹر آئے ہیں، سٹاک ایکسچینج دیکھ لے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، نئے سے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، مہنگائی کی شرح
43% سے کتنے 12% پہ آ گئی ہے۔ آٹا، چینی، گھی، پتی، دالیں، چاول، سبزیاں، ہر ایک چیز کا ریٹ نیچے آیا ہے۔ یہ کس نے مہنگائی کی تھی؟ یوتھڑ قوم غور سے سنو، مہنگائی کی تھی عمران نیازی کی پی ٹی آئی نے۔ 5 سال پنجاب میں پی ٹی آئی نے حکومت کیا۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا اختیار ہوتا ہے مہنگائی کنٹرول کرنا۔ کرتا نہ وہ جس کو یہ سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا کہتا تھا پرویز الہی کو۔ اس پرویز الہی نے سب سے زیادہ مہنگائی کی تھی۔ اس کے بیٹے مونس الہی نے جہاز بھر کے ڈالروں کے یہاں سے منتقل کیے تھے باہر، وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، اسپیشل چارٹرڈ طیارہ بک کروا کے پورے کا پورا ڈالروں سے بھر کے یہاں سے لے کے بھاگ گیا تھا۔ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ اگر وہ اتنا ہی نیک تھا، اور جس جج نے سپورٹ کیا ہے نا پرویز الہی اور مونس الہی کو، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اور انشاءاللہ یہ نشان عبرت بنیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مردود جج، کرپٹ جج، یہ رشوت خور جج، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے گا، ان کی بیوی بچوں کو بھی تباہ کرے گا۔ یہ میرے دل کی گہرائیوں سے ابھی جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں، ابھی یقین جانیے جمعہ پڑھنے کے بعد ولاگ کر رہا ہوں۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے گا جنہوں نے پرویز الہی کو سپورٹ کیا ہے ناجائز، اور ناجائز سپورٹ کیا ہے عمران نیازی کو، سہولت کاری دونوں کو دی ہے۔ پی ٹی آئی کو سہولت کاری دیا۔ آرٹیکل 6 لگنے تھے جن چوروں اور ڈاکوؤں پہ جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا، ان دہشت گردوں پہ آرٹیکل 6 لگنا تھا۔ اس دہشت گرد کو وزیر اعلیٰ کے پیچھے بنا دیا۔ اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کرے، ان کے بیوی بچوں کو تباہ کرے۔ یہ وہ مردود جج ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا۔ 4 ماشاء اللہ لگے ہیں تو یہ ان مردود ججوں کی وجہ سے لگے ہیں۔ ملک میں اگر افراتفری پھیلی ہے تو ان مردود ججوں کی وجہ سے، اگر منتخب حکومتوں کو گھر بھیجا گیا تو ان مردود ججوں کی وجہ سے، اگر جرنیل خود سر ہوئے ہیں تو ان مردود ججوں کی وجہ سے، ورنہ سب سے زیادہ اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہیں۔ یہ کسی بھی جج کو اپنی عدالت میں بلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مارشاء اللہ کو سپورٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں وہ مارشاء اللہ لگا سکیں گے۔ یہ مردود اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، یہ جو کرپٹ جج تھے۔ ملک 2 لخت ہوا ہے، اس میں یہ مردود جج شامل تھے، ورنہ یہ کرتے نا اس وقت تحقیقات۔ وہ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں شائع ہونے دی؟ کیوں اس پہ سزائیں جن کو اس میں لکھا تھا سزائیں دینے دی؟ کس نے دینی تھی؟ جرنیلوں نے تو نہیں دینی تھی، یہ مردود ججوں نے دینی تھی نا۔ ان کے نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے۔ انہوں نے کہاں کہاں ملک کو نہیں تباہ کیا ہے، انہوں نے پورے ملک کو تباہ کیا ہے۔ آج جو غریب لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور ہوا ہے، یہ ان مردود ججوں کی وجہ سے۔ خود ان کے بیوی بچے امریکہ کی نیشنلٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود یہ امریکہ کی نیشنلٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بجلی فری، گیس فری، پیٹرول فری، بچوں کو لانے لے جانے والی گاڑی فری، ریٹائرڈ ہونے کے بعد سیلری سے زیادہ پینشن، اور سیلری کتنی ہے؟ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سے بھی زیادہ سیلری ہے ججوں کی سیلریاں ہیں۔ پھر بھی آرام کھانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کرے، اللہ ان کے بیوی بچوں سمیت ان کو غرق کرے، ان کو جہنم واصل کرے، اور انشاءاللہ کرے گا ضرور۔ یہ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود، جتنی سہولتیں ان کو ہیں نا، لوگ 40 سال تک کیس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دادے نے کیس کیا، پوتا آ گیا ہے۔ ان مردودوں کو ایک مرتبہ بھی شرم نہیں آئی ہے کہ کہاں ہم 148 ممالک میں 140 نمبر پہ ہیں۔ پوری دنیا میں انڈیا کے جج 4تھے نمبر پہ ہیں، انڈیا کی عدلیہ 4تھے نمبر پہ ہے، ہم 140 نمبر پہ ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے نچلے لیول پہ ہم ہیں، یہ ان مردود کرپٹ ججوں کی وجہ سے۔ اگر انصاف کا خون پاکستان میں ہوا، بھٹو کو قتل کیا گیا، تو ان مردود کرپٹ ججوں کی وجہ سے۔ نہ یہ سہولت کار بنتے، نہ ضیاء الحق کے باپ میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بھٹو کو پھانسی دے سکتا۔ بھٹو کو پھانسی ضیاء الحق نے بھی نہیں دی تھی، یہ امریکہ نے اس کو سزا دی تھی۔ یہ اسلامی ورلڈ بینک بنا رہا تھا، وہ اس کی سزا اس کو ملی۔ نواز شریف کو سزا ملی تھی کہ اس نے ایٹمی دھماکے کرتے وقت اس کا امریکی صدر بل کلنٹن کا فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔
اس کو اس چیز کی سزا ملی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا مبارک دن ہے، آج رات سے شروع ہو جائے گی آخری 10 دن۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ 9ویں 10ویں محرم کا یا اس 10 دنوں میں کوئی بھی روزہ رکھے، نماز پڑھیں، یہ دیکھے جس کتنا یہ شب قدر جو 27ویں رمضان نہ آخری عشرے میں رمضان کے ڈھونڈی جاتی ہے، اللہ نے فرما دیا کہ 1000 سال کے برابر اس ایک رات کی عبادت ہوتی ہے۔ اور ان 10 دنوں میں محرم کے ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد جو 10 دن ہوتے ہیں نا، 10ویں ذی الحج تک، یہ ہر رات جو ہے نا شب قدر کی رات ہے۔ ہر رات کی عبادت 1000 سال کے برابر ثواب دے گی۔ ایک روزہ آپ کے سال بھر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہوں کا کفارہ، سال بھر کے ان گناہوں کا بھی اور آنے والے سال کے بھی گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ کوشش کریں یہ آخری عشرے میں نیٹ سے پیچھے ہٹ جائیں، گوگل سے پیچھے ہٹ جائیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ ان 10 دنوں میں آپ کو بے حساب ثواب ملے گا۔ درود شریف پڑھتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو معاف کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کرپٹ ججوں کو، کرپٹ سیاستدانوں کو، کرپٹ جرنیلوں کو، ایجنسیوں کے اندر چھپے ہوئے کرپٹ دشمنوں کے ایجنٹوں کو، سب کو یا اللہ بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ خاص طور پہ جو کرپٹ جج ہیں ان کو بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ناجائز سہولت کار بنے ہوئے ہیں امریکہ کے، اسرائیل کے، یا اللہ ان سب ججوں کو، وکیلوں کو اور جرنیلوں کو اور ایجنسیوں میں چھپے ہوئے ان کے ایجنٹوں کو یا اللہ بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے۔ اے میرے مالک، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو، آئی ایس آئی میں کام کرنے والے جوانوں اور افسران کو اور ان کی فیملیوں کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور ایف آئی اے کے جتنے بھی انچارج سمیت افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی ان کی فیملیوں سمیت صحت عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ہماری ایف بی آئی، ہماری جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے افسران کو، جوانوں کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، جتنے بھی نیک لوگ ہیں اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو کام کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کو حج میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے حج قبول فرما، اور ان کی تمام دعائیں وہاں پہ جو مانگیں گے ان کو ان کے حق میں ہر جائز دعا کو قبول فرما، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورت، بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً آپ کے اور میرے عزیز و اقارب میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو اور
میری بہن، میرا بیٹا محمد رحیم، میرے چچا، پھوپھیاں، خالائیں، جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، میری بڑی امی، چھوٹی امی، سب کو یا اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، روشن فرما، اور سب کو قبروں میں اعلیٰ مقام عطا، سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔